والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح وصل على قبر محمد في القبور صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. وعن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث مطہرہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات و احادیث میں ایک بدترین اور مہلک ترین وبا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ وبا جو خطرناک ترین بھی ہے، انتہائی متعدی بھی ہے، اور وہ وبا وقتاً فوقتاً انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی ہے، اور اس وبا کی وجہ سے کبھی ہزاروں انسان موت کی آغوش میں گئے، اور اس وبا کی وجہ سے کبھی لاکھوں، بلکہ مؤرخین کی تحقیق کے مطابق بعض مرتبہ اس وبا کی وجہ سے کروڑوں انسان موت کی وادی میں اترے۔ اور وہ وبا سب سے پہلے انسانیت کے جس گروہ پر اور انسانیت کی جس نسل پر ظاہر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخ بیان فرمائی، یعنی اس کی ابتدائی تاریخ، اس کا سب سے پہلا ظہور حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا، اور قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے اس وبا کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، کہ طاعون وہ عذاب ہے، طاعون وہ بیماری ہے
جو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پہ مسلط کی گئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا الا من کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی وہ طاعون کی بیماری مسلط کی گئی۔ اور ارشاد باری تعالی ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان بنی اسرائیلیوں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ ایک مقام پہ ہے رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ایک مقام پہ ہے فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ظالموں پر رجس اور رجز عذاب نازل فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سب سے پہلی تاریخ یہ بیان فرمائی کہ طاعون کی بیماری اور طاعون کا عذاب سب سے پہلے کن پہ آیا جی؟ بنی اسرائیل پر۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا، اور ہزاروں بنی اسرائیل طاعون کے عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کیے گئے۔ اور یہ طاعون کا عذاب اور یہ طاعون کی بیماری انسانیت میں مختلف اوقات میں آتی رہی، اور بے شمار انسانوں کو طاعون نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی بیماری کے بارے میں تفصیلات ارشاد فرمائیں، ہدایات ارشاد فرمائیں، اور طاعون کی بیماری کو انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے لیے عذاب قرار دیا، اور اسی طاعون کو کچھ خوش قسمت خوش نصیب انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت قرار دیا۔ طاعون محققین اور ماہرین لکھتے ہیں کہ طاعون کی بیماری کا آغاز جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں بننے سے ہوتا ہے، خاص کر بغل کے نیچے، ہاتھوں پہ اور جسم کے مختلف حصوں میں گلٹیاں بنتی ہیں۔ پھر وہ گلٹیاں انتہائی تکلیف اور انتہائی درد کا سبب بنتی ہیں۔ پھر وہ طاعون کی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو، تیسرے انسان کو، اور پھر انسانوں کو جوک در جوک اپنی لپیٹ میں لیتی جاتی ہے، اور پھر اس طاعون کی وجہ سے ہزاروں نہیں، بعض مرتبہ لاکھوں اور بعض مرتبہ کروڑوں انسان موت کے منہ میں اترے ہیں۔ اور طاعون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری ارشاد فرمائی، اس بیماری کے بارے میں، اس وبا کے بارے میں جو آپ نے خوشخبری دی، حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو فن تعبیر کے امام گزرے ہیں، امام ابن سیرین، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعزیت کے لیے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ تابعی تھے اور حضرت ابن سیرین بھی تابعی تھے،
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ساتھی اور اپنے شاگرد کے موت پر اظہار افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے گھر جا کے ان کی بہن سیدہ حفصہ سے پوچھا، حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی سے پوچھا کہ بہن یہ بتاؤ تمہارا بھائی کس مرض میں مبتلا ہوا تھا، اس کی موت کا سبب کیا بنا، وہ کس وجہ سے فوت ہوا؟ تو ان کی بہن نے بتایا من الطاعون، کہ میرے بھائی یحییٰ طاعون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، طاعون کے مرض سے ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت انس نے فوراً فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الطاعون شہادۃ لکل مسلم، جو مسلمان طاعون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوگا اور طاعون کے مرض کی وجہ سے جس کی موت آئے گی، وہ طاعون کی بیماری شہادۃ لکل مسلم، ہر مسلمان کی شہادت کا ذریعہ ہے۔ یعنی طاعون میں فوت ہونے والا، طاعون کی وجہ سے موت پانے والا، وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اور اگلی حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبتون شہید، مبتون بطن سے ہے، اور بطن کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، پیٹ کو۔ المبتون وہ شخص جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا، اس کا معدہ خراب ہوا، معدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا۔ المبتون شہید، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ والمطعون شہید، اور جس کی طاعون کی وجہ سے موت آ جائے، طاعون کی وجہ سے مرنے والا، وہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری کو شہادت کا درجہ دیا ہے، اسی طرح طاعون کی وجہ سے مرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے۔ تو یہ طاعون کی بیماری یہ شہادت کا ذریعہ ہے، طاعون کی وجہ سے اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اور سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو طاعون کو فرمایا کہ طاعون شہادت کا ذریعہ ہے، طاعون کی بیماری شہادت کا باعث ہے، اور طاعون کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے۔ اور آگے سنیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، طاعون وہ عذاب ہے، طاعون وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ طاعون وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بھیج دیتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ طاعون کی وجہ سے مرنے والا وہ شہید ہے، طاعون کی وجہ سے مرنے والا شہادت کا درجہ پاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ طاعون وہ عذاب ہے، طاعون اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گرفت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں میں جن پہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری کسی کے لیے عذاب ہے اور طاعون کی بیماری کسی کے لیے شہادت کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے طاعون کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ طاعون میں جو مومن بندہ مرتا ہے، طاعون کی وجہ سے جس مومن کی موت واقع ہوتی ہے،
وہ طاعون اس کے لیے رحمت ہے۔ گویا طاعون کسی کے لیے رحمت اور طاعون کسی کے لیے عذاب ہے۔ طاعون کسی کے لیے رحمت ہے اور طاعون کسی کے لیے عذاب ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس من عبد، یہ حدیث توجہ کے ساتھ سن لیں، فلیس من عبد یقع الطاعون، فرمایا جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جو بندہ طاعون کی وجہ سے بیمار ہو، فیمکث فی بلدہ صابرا، وہ صبر کے ساتھ اپنے اسی شہر میں، اپنے اسی مقام میں، اپنی اسی بستی، اسی قریہ میں ٹھہرا رہے اور صبر کے ساتھ رہے۔ جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر طاعون کی بیماری کسی شہر میں آ گئی ہے، اس شہر والے اس شہر کو چھوڑ کے وہاں سے نہ بھاگیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس شہر میں داخل نہ ہوں۔ تو فرمایا جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا، صبر کے ساتھ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا، گویا سب سے پہلی شرط ہے صبر۔ اس نے اس وبا پہ، اس نے اس ابتلا پہ، اس آزمائش پہ صبر کیا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پہ راضی رہا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کوئی تنقید نہیں کی، کوئی تنقیص نہیں کی، بلکہ اللہ کے اس فیصلے پہ، اللہ کی اس رضا پہ راضی رہا۔ صابراً، اس نے صبر کیا۔ اور آگے سنیں، یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اس کا یقین یہ تھا، اس کا یقین یہ تھا کہ جو حالات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیے ہیں وہ ہر حال میں مجھے پہنچ کے رہیں گے۔ یعنی پہلا کام اس نے اس وبا میں صبر کیا، اور پھر یہ یقین رکھا کہ میرے اللہ نے جو کچھ میرے بارے میں لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل لن یصیبنا، اللہ، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچ سکتا، ہمارے ساتھ ہرگز کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ میرے ساتھ کچھ ہوگا، نہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کچھ ہوگا، ہرگز نہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ ہوگا، نہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ ہوگا وہی الا ما کتب اللہ لنا، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ یقین کامل ہو تو بھئی ایمانداری سے بتائیں، جس بندے کا اتنا پختہ اور کامل یقین ہوگا وہ کبھی ایسی آزمائش سے پریشان ہوگا؟ اس کے ذہن میں خوف ہراس کی کیفیت ہرگز پیدا نہیں ہوگی۔ وہ کبھی بھی معمولی سے بخار سے ہراساں اور خوف زدہ نہیں ہوگا۔ معمولی سا نزلہ زکام اور کھانسی آ گئی، بس ذہن پہ سوار ہو گیا کہ بس میں تو کرونا کا مریض بن گیا ہوں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ معاملہ اور خوف و ہراس اور ہراسگی اسی پہ طاری ہوگی جس کا یقین ناقص ہوگا، کمزور یقین ہوگا۔ تو فرمایا جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا، اپنے مقام پہ صبر کے ساتھ رہا، اور صبر کے ساتھ اس نے وقت گزارا، اور صبر کے ساتھ ساتھ یعلم، اس کا یقین یہ تھا، انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ مجھے وہی حالات اور وہی معاملات پیش آئیں گے جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیے ہیں۔ جو اس یقین کے ساتھ اپنے مقام پہ رہا اور پھر اس حالت میں مر گیا، ہاں
تھا بڑا صبر والا، پکے یقین والا، یقین کامل تھا، صبر کامل تھا، کامل صبر اور کامل یقین کے ساتھ وہ رہا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ فرمایا الا کان لہ مثل اجر الشہید، ایسے خوش قسمت مرنے والے کو شہید کا مقام ملے گا، وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہوگا، وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور آخری بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات بالکل آسان ہو جائے گی۔ اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طاعون کو کسی کے لیے عذاب بناتے ہیں، کوئی طاعون میں مبتلا ہوتا ہے اور طاعون اس کے لیے عذاب بن کے آتا ہے، اور کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ طاعون میں مبتلا ہوا اور طاعون اس کے لیے شہادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کس کے لیے طاعون شہادت ہے، کس کے لیے طاعون عذاب ہے؟ اور یہ صرف طاعون کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری، ہر پریشانی، الفاظ پہ غور رہے، ہر بلا، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور کسی کے لیے یہ عذاب اور یہ ابتلا اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ کرونا وائرس میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ملوث ہیں، کرونا وائرس سے لاکھوں انسانیت متاثر ہے، لیکن یہ کرونا کسی کے لیے عذاب، یہ کرونا کسی کے لیے رحمت، کرونا کی موت اور کرونا کی وجہ سے تکالیف کسی کے لیے عذاب، اور یہ کرونا کی وجہ سے تکالیف کسی کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، کسی کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ اور کرونا میں کوئی مرتا ہے وہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور کوئی کرونا کی وجہ سے مرتا ہے شہادت کا مقام پاتا ہے۔ بھئی شہادت کا مقام کس کو ملا؟ اور یہ کرونا کی وجہ سے آنے والی تکالیف میں گناہ کس کے معاف ہوئے، درجات کس کے بلند ہوئے، اور عذاب میں کون آیا، اللہ کی گرفت میں کون آیا؟ بس یہی بات سمجھنے والی ہے، اسی کو میں نے عرض کرنا ہے، اور یہی خلاصہ ہے، لب لباب ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری، یہ پریشانی کس کے لیے عذاب ہے، کس کے لیے گرفت ہے، کس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، کس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں جو بات سمجھائی گئی اسے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ جو بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا، جو بندہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوا، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا، اور وہ آزمائش میں تکلیف میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی جو بیماری بڑھتی گئی، خالق و مالک کی طرف رجوع بڑھتا گیا، جو تکلیف بڑھتی گئی، اس کی توبہ استغفار میں اضافہ ہوتا گیا، اس کی انابت اللہ اور رجوع اللہ بڑھتا گیا، جو بیماری بڑھتی جا رہی ہے، توبہ استغفار ہر وقت معافی اور ہر وقت استغفار اس کی زبان پہ جاری ہے، اور پھر اسی حالت میں فوت ہو گیا ہے جس کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذریعہ بن گئی، جس کی پریشانی، جس کا نقصان اور جس کا نقصان اور جس کی پریشانی اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بن گئی۔ یاد رکھیں، یہ پریشانی، یہ آزمائش اور یہ بیماری اور یہ موت اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے شہادت کا ذریعہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس کی بیماری اسے خالق و مالک سے دور کرتی گئی، جس کی بیماری اس کو توبہ استغفار سے دور کرتی گئی، اور جس کی پریشانی، جس کا نقصان خالق و مالک سے اس کو دور کرتا گیا، جو بیماری آتی جا رہی ہے
اس کی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں پریشانی آتی جا رہی ہے غفلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جوں جوں بیماری بڑھتی جا رہی ہے توبہ استغفار میں کمی آتی جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ جس کی یہ کیفیت ہو، یقین کر لیں کہ اس کی یہ بیماری اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے گرفت ہے۔ خالق و مالک اس کیفیت سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور آج کے حالات میں ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، بلکہ سر جھکا کے اپنے گریبان میں نظر ڈالیں کہ یہ کرونا وائرس نے میرے حالات میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے میری کیا کیفیت ہے، کیا میری توبہ میں، رجوع اللہ میں، میرے استغفار میں، میری عبادات میں اور میرے اخلاقیات میں کچھ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی، میری دعا میں کچھ بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اگر بہتری آئی ہے تو یقین رکھیں یہ کرونا وائرس میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کیفیت ہوئی کہ مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی، جو دعا ہو رہی ہے، علاج معالجہ تدبیریں ہو رہی ہیں، مرض بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غفلت، اللہ تعالیٰ کی طرف اعراض بڑھتا جا رہا ہے، نہ توبہ استغفار کے کلمات ہیں نہ معافی تلافی کے کلمات ہیں، پھر انتہائی فکر کرنے کی اور انتہائی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا طاعون کسی کے لیے شہادت ہے، طاعون کی موت کسی کے لیے شہادت ہے، اور طاعون کی موت کسی کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح ہر وبا اور ہر پریشانی، ہر آنے والی آزمائش کسی کے لیے رحمت، کسی کے لیے عذاب۔ جس کو اس کی پریشانی لعلہم یرجعون، وہ مالک و خالق کی طرف رجوع کریں، جو پریشانی میں رجوع کر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گیا ہے، وہ پریشانی اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہو کے بھی نماز کی طرف نہ آیا، پریشانی آئی ہوئی ہے، وائرس آیا ہوا ہے، اور یہ بدبخت منافع خوری میں لگا ہوا ہے، یہ بدبخت ذخیرہ اندوزی میں لگا ہوا ہے، اپنے منفعات میں اور اپنے مفادات میں لگا ہوا ہے، یقیناً یہ بیماری اس کے لیے گرفت ہے، عذاب ہے۔ وہ بچ جائے تب بھی مرا ہوا ہے، ایسا شخص بچ جائے تب بھی مرا ہوا ہے، مر جائے تو سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کا صبر اور یقین کامل ہوا وہ بچ گیا تب بھی کامیاب ہے، وہ مر گیا تب بھی کامیاب ہے، وہ بچ گیا تب بھی فوز و فلاح پانے والا ہے، اور مر گیا شہادت کا رتبہ پائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور اس ابتلا کو پوری امت مسلمہ کے لیے اپنی رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اس شر سے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی اور خیر کے پہلو ظاہر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔